بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشل۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں آج محفوظ جو فیصلہ تھا وہ سنایا جانا تھا، اور سپریم کورٹ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کا جو 8 اکتوبر کو الیکشن کروانے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم کر دیا ہے۔ کالعدم کرنے کے بعد 3 رکنی جو بینچ ہے اس نے کہا ہے کہ جی 13 دن جو ہے وہ ضائع کیے گئے، اور 13 دن جو ہے وہ آگے بڑھا کے آپ جو پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں اس کی تاریخ کا اعلان 14 جو ہے وہ مئی کر دیا ہے۔ 14 مئی کو پنجاب میں جو انتخابات ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیا ہے۔ 3 رکنی بینچ جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے، انہوں نے جو کل فیصلہ محفوظ کیا تھا آج وہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور یہ کل کے جو ریمارکس تھے اور جو کل حکومتی وکیل اور جو پولیٹیکل پارٹیوں کے وکیل بغلیں جھانک رہے تھے، کچھ نہیں تھا سوائے شرمندگی کے بتانے کے، تو کل ہی جو میرا ویلاگ تھا میں نے اس میں بتا دیا تھا کہ جی کل جو فیصلہ آنا ہے اس میں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف فیصلہ یہ ہوگا کہ الیکشن کراؤ یا گھر جاؤ۔ اور آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے وہ خالی فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ حکومت کو چاروں طرف سے جو ہے وہ بانڈ کیا ہے۔ چاروں طرف سے بانڈ اس لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے اس کو کالعدم کر دیا ہے۔ 8 اکتوبر کو الیکشن کروانے جا رہے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان نے سماعت کے دوران پوچھا کہ جو چیز آج صحیح نہیں ہے، آج فنڈ نہیں ہے، آج آپ کے پاس سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو 8 اکتوبر کو یہ کیسے جو ہے وہ صحیح ہو سکتے ہیں؟ یہ ڈیلیڈ پریکٹس تھی کہ آگے جو ہے 8 اکتوبر کو بڑھا دیں، پھر 8 اکتوبر کے بعد 1 سال اور بڑھا دیں کہ فنڈ نہیں ہے، حالات خراب ہیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو قبضہ کیا تھا حکومت پہ اس پہ قابض رہنا چاہتی تھی۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے 8 اکتوبر کے فیصلے کو جو ہے وہ سب سے پہلے کالعدم کر دیا ہے۔ جو 22 مارچ کا جو فیصلہ تھا اس کو کہا ہے کہ جی اس میں جو ہے جو 30 اپریل کو الیکشن ہونے تھے وہ 30 اپریل ہی کو جو ہے 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے، اور اس 90 روز کے الیکشن میں جو 13 دن ضائع ہوئے ہیں تو یہ 13 دن جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو پنجاب میں انتخابات ہیں وہ 14 مئی کو جو ہے وہ ہوں گے۔ اب جو 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں تو صرف انتخابات کی تاریخ نہیں دی ہے، بلکہ وفاق کو آرڈر دیا ہے کہ وہ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 20 ارب روپے جو بجٹ ہے وہ ہینڈ اوور کر دے۔ 20 اپریل کو 10 اپریل کو ہینڈ اوور کرنا ہے، اور 11 اپریل کو الیکشن کمیشن کو پابند کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں آ کے جو ہے وہ رپورٹ جمع کرائیں فنڈنگ کے حوالے سے کہ وفاق نے جو ہے وہ فنڈ دے دیا ہے یا نہیں دے دیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے کل ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ جی اگر بری فوج جو ہے آپریشن میں مصروف ہے تو فضائیہ بلائیں، نیوی بلائیں، الیکشن کروائیں۔ اس کے بعد پچھلے کچھ دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ مورکہ آرائی میں جو ہے وہ مصروف نظر آتی ہے، اور کل رات بھی جو ہے وہ بڑی پھرتیاں دکھائی گئیں۔ ایک معزز جج جو ہیں انہوں نے جو ہے ایک خط جو ہے وہ لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو، بلکہ میں آپ کو جو ہے وہ نام بتا دیتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا کہ وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ ریزائن کر دیں، استعفیٰ دے دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک خط جو ہے وہ وفاق کو اور ایک اٹارنی جنرل کو بھی اس کی کاپی بھیجی، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی جو ہے اس کی انہوں نے کاپی جو ہے وہ بھیجی، اور فوراً جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ کاپی بھیجی ہے اور وفاقی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، اس ہنگامی اجلاس میں سرکاری جو عہدیدار تھے ان کو بھی جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے عشرت صاحب کا جو ہے وہ ان کو برطرف کر دیا گیا، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ڈویژن ہے اس میں رپورٹ کرنے کے جو ہے وہ آرڈر دیے گئے۔ تو یہ تمام پھرتیاں حکومت کر رہی تھی۔ آج صبح بھی فیصلے سے قبل جو ہے وہ عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے گلو بٹوں کے ہمراہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچے، بینرز اٹھائے ہوئے تھے، اور چیف جسٹس اور جسٹس کے خلاف جو دیگر ججز ہیں ان کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف، اور وہاں
دھرنا شرنا یہ وہ، اور آخری کوشش کی گئی کہ عدلیہ کو کسی طریقے سے جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے، اس فیصلے سے روکا جائے، پر 3 رکنی بینچ نے تاریخ 7 فیصلہ دیا ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد ہوگا۔ کوئی ادارہ، کوئی شخص ایسا نہیں جو قانون اور آئین سے ماورا ہو۔ تو 90 روز کے اندر جو الیکشن ہونے تھے، جس کو حکومت نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اپنی ضد کا مسئلہ بنا لیا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج اس کل کا جو محفوظ فیصلہ تھا اس کو سنا دیا ہے، اور اس کو سنانے کے بعد حکم دیا ہے وفاق کو کہ وہ فنڈز جو ہے وہ فراہم کرے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو شیڈول جہاں سے رکا تھا وہیں سے جو ہے اس کا آغاز کرے۔ اور اب 14 مئی کو پنجاب میں جو ہے وہ مورکہ جو ہے وہ ہونا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ تجزیہ نگار کہہ رہے تھے اور کہ ایسا فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، پر ایسا فیصلہ آ گیا جو عوامی امنگوں کے مطابق تھا، جو عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر تھی، وہ فیصلہ تو آ گیا، پر دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1997 میں جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اور اب دوبارہ وہ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لفظوں کی جو ہے وہ کھیل کھیلے گئے۔ کہیں شہباز شریف چیف جسٹس کو مخاطب کر کے جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کچھ چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، تو کہیں وہ ججز کو جو ہے وہ فرعون کہتے ہیں، کہیں ججز کے اندر جو اس وقت ایک ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے، کہیں اس کا جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے۔ کل عدالت میں جو ہے بجائے اس کے کہ الیکشن پہ بات ہوتی، کوئی آئین اور قانون پہ بات ہوتی، صرف یہی بات ہوتی رہی کہ جی لارجر بینچ بنا دیا جائے، فل کورٹ بنا دیا جائے۔ اچھا فل کورٹ بنا لیں، فل کورٹ ایسا ہو کہ اس میں وہ والے ججز نہ ہو، تو فل کورٹ نہ ہو تو چلے لارجر بینچ بنا لیں، لارجر بینچ میں جو ہے وہ ہماری مرضی کے ججز ہوں۔ یہ نہ کہہ دیا اٹارنی جنرل نے، یہ نہ کہہ دیا فاروق اشنائک نے کہ جی بینچ بنائیے، بینچ میں مولانا فضل الرحمان ہوں گے، بینچ میں مریم نواز ہوں گی، بینچ میں بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، بینچ میں عطا تارڑ ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کل کی سماعت میں بالکل صاف اور واضح کر دیا تھا کہ آئین اور قانون پہ جو ہے وہ عمل ہوگا، اور آج اس کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ صادر فرما دیا ہے کہ 14 مئی کو اب انتخابات ہو رہے ہیں۔ اب حکومت کے لیے معاملہ یہ ہے کہ حکومت جو کہہ رہی تھی، کبھی وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہہ رہی تھی، کبھی پریس کانفرنسز میں کہہ رہی تھی، کبھی وہ دیگر جو ذرائع ہیں ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اگر یہ 3 ججز کا جو فیصلہ آیا تو یہ جو ہے ہم نہیں مانیں گے، یہ اس 3 ججز پر ہمارے اعتراضات ہیں، اور ہم وہ فیصلہ مانیں گے جو ہماری مرضی کے ججز لگا کے جو ہے وہ کیا جائے۔ تو اب جو فیصلہ نہ ماننے والی بات تھی، اب سپریم کورٹ نے تو جو گیند ہے وہ حکومت کے کورٹ میں جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ اب اگر آپ فیصلہ مانتے ہیں تو 14 مئی کو آپ نے جو ہے وہ مورکہ لگانا ہے پنجاب میں، آپ نے سامنا کرنا ہے عمران خان کا، آپ نے سامنا کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، آپ نے سامنا کرنا ہے عوام کا۔ تو اب آپ اس سے تو بھاگ رہے تھے، اب 14 مئی کو تو آپ نے سامنا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سامنا نہیں کرتے ہیں تو، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں مانتے، تو اب اگلا جو اسٹیپ ہوگا، اب اگلا جو معاملہ ہوگا شاید وہ آپ کے گھر جانے کا ہو توہین عدالت میں، اور اگر اس فیصلے پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو یہ حکومت جو ہے وہ گھر جا سکتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو آرڈر ہے، جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور آج تو تاریخ بھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فائنلائز کر دی ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اگر اس کے بعد کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ، کوئی جو ہے وہ لیگل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون یہی جو ہے آخری معاملہ ہے۔ اور جتنے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، ابھی کچھ دیر بعد جو ہے ان کے بھی تاثرات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو بہت بڑا فیصلہ قوم کی امنگوں کے مطابق، پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ جو الیکشن ملتوی کیے جا رہے تھے، التوا کا شکار کیے جا رہے تھے، اور اگر یہ ریت پڑ جاتی تو پھر میرا خیال سے انتخابات اگلے 2 سال بھی جو ہے وہ ہوتے نظر نہیں آتے۔ تو آج سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان اور اس 3 رکنی بینچ نے جو ہے آئین بچایا ہے، قانون بچایا ہے، پاکستان بچایا ہے، اور اب
اگلے چند گھنٹوں میں جو مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کروں گا. جب تک کے لیے جو ہے اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.